Hello everyone, hope you all are fine. Today I have an interview task with a special guest. Can you please introduce yourself? جی السلام علیکم میرا نام شہناز بیگم ہے میں بی اے گریجویٹ ہوں پیشنیٹ اباؤٹ پیرنٹنگ اینڈ ہوم اسکولنگ مدر کرنٹلی ریحان اے آئی انسٹیٹیوٹ ٹیچر ٹریننگ لیول 1 اسٹوڈنٹ سو دس از مائی انٹروڈکشن. اوکے اب میں آپ سے کچھ سوال کروں گی. آپ ان کے آنسرس کرنا. میرا فرسٹ کوشچن ہے آپ کہاں سے ہیں؟ جی میں انڈیا سے ہوں. ٹھیک ہے. حیدرآباد ہے یہاں پر بھی ایک تو میں حیدرآباد سے بلانگ کرتی ہوں اور اس حیدرآباد سٹی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ٹورزم کے لیے بہت اچھی ہیں. اور یہاں پر شاپنگ بھی کھانے پینے کی چیزیں بھی اور پڑھائی کے لیے بھی بہت زیادہ مشہور ہے. یونیورسٹیز بھی ہیں یہاں پر جیسے دوسرے اسٹیٹ سے بھی آتے ہیں لوگ اور دوسرے کنٹریز سے بھی آ کر یہاں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ خوبصورت شہر ہے. یہاں پر ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے اپنے تہوار جو ہوتے ہیں فیسٹیولس عید وغیرہ سب مل جل کر مناتے ہیں. آپ کو لگے گا نہیں کہ ہم دوسرے اسٹیٹ میں آ گئے ہیں یا دوسری کنٹری میں آ گئے ہیں. ہر زبان ہر لینگویج میں بات کرنے والے مل جائیں گے اور زیادہ تر اردو لینگویج ہوتی ہے. ہندی اور مکس ہے یہاں پر انگلش اردو اینڈ ہندی تینوں کا مکس ہو کر ایک لینگویج بنی ہوئی ہے. بہت خوبصورت شہر ہے. ٹھیک ہے. میرا دوسرا سوال ہے آپ کے فیوریٹ کلر کون کون سے؟ میرا سب سے پہلے تو وائٹ ہے پنک ہے اور یلو ہے. سو وائٹ کلر مجھے بہت زیادہ پسند ہے. شروع سے ہی میں نے وائٹ کلر کو زیادہ پسند کیا. مجھے وہ بہت زیادہ خوبصورت دکھتا ہے اور بہت ساری ڈریسز بھی ہیں میرے پاس وائٹ والی. تقریباً سبھی ہمارے گھر کے لوگ وائٹ کلر کو زیادہ پسند کرتے ہیں. اسپیشلی وائٹ کلر کی اتنی ساری ڈریسز ہیں دیکھنے لگ جائیں تو اب کرتا پیجامہ تو آپ نے دیکھا ہوگا وائٹ کلر میں زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے. تو ہر ورائٹی کے کپڑے میں وائٹ کلر کے ڈریسز بنے ہوئے ہیں. اسی طرح پنک کلر بھی جو ہے اکثر ہم فیمیلس کو لڑکیوں کو بہت زیادہ بھاتا ہے تو وہ مجھے بھی پسند ہے. اور یلو کلر بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اوکے. اب میرا تیسرا سوال ہے کہ آپ کا فیوریٹ فوڈ کیا ہے؟ آپ نے زبردست سوال کر لیا یہ. پھر میرا فیوریٹ تو دال چاول ہے. شاید آپ کے پاس بھی بنتے ہوں گے دال چاول بناتے ہیں آپ لوگ. ہاں جی. تو یہ میرا فیوریٹ ہے. اس کے ساتھ پھر کباب ہوں تو اس کے سامنے ساری ڈشز پھیکی رہ جاتی ہوں. گرم گرم دال چاول اور کباب ہو تو زبردست ہمیں کھانے میں مزہ آتا ہے. لیکن ہم لوگ اسپیشلی حیدرآبادی سے تو ہمیں بریانی بہت زیادہ پسند آتی ہے. ونس ان اے ویک کمپلسری ہم لوگ بریانی کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں. گھر پہ ہو یا پھر کوئی چھوٹی موٹی گیدرنگ ہو تو وہاں پر بریانی ضرور بنتی ہے اور اسپیشلی حیدرآبادی بریانی اسپیشل ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا فیوریٹ کنٹری کون سا ہے جو آپ ٹریول کرنا چاہتی ہیں؟ مجھے سعودی عربیہ بہت پسند ہے اور کینیڈا بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اور وہاں کے تو ہولی پلیس ہے کعبۃ اللہ شریف. لیکن مجھے کینیڈا جانا بہت پسند ہے. وہاں جو برف جو گرتی ہے اور وہاں کی سینری اور ٹیکنالوجیز میں بھی وہ بہت آگے ہیں ماڈرن ٹیکنالوجی میں. ان شاء اللہ اگر مجھے موقع ملا تو ان کنٹریز کو میں گھومنے جاؤں. ٹھیک ہے. اور
अम, आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? मेरी हॉबी तो ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाना और कुकिंग करना और गैदरिंग्स रखना। ठीक। और अब मैं अम, आपके फेवरेट कोई मूवी या टीवी शो? टीवी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग डेस्कटॉप में या लैपटॉप में देख लेते हैं जिसमें मॉरल हो, जिससे कुछ हमें सीखने को मिले। सब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठा होकर ज़्यादातर एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं हम लोग। और जो पुरानी वाली जो मूवीज़ होती थी वो बहुत पुरानी, जैसे अमिताभ बच्चन वाली, अब वो मूवीज़ हम सारी फैमिली बैठकर देखते हैं। अभी तो वक्त ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन कभी अगर एंजॉयमेंट के लिए अगर हम घर पर ही देखते हैं तो मुझे याद भी नहीं कि कौन सी ऐसी मूवीज़ है जो पसंद आई होगी मुझे ज़्यादातर। जस्ट शौक के तौर पर इस तरह देख लेते हैं। ठीक है, और आपका फेवरेट सीजन कौन सा है और क्यों? और जो समर बहुत अच्छा लगता है, और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसे बच्चों को पसंद होती है ना, आइसक्रीम, ठंडी चीज़ें, इस तरह मुझे भी समर सीज़न ज़्यादा पसंद आता है। ठंड में तो सारी चीज़ें गर्म खानी और रज़ाई में बैठना एक ही जगह होता है, लेकिन समर में क्या होता है, घूमते जाओ, फिरते जाओ, ठंडा पानी भी हो गया, बर्फ़ भी हो गई, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगता, तो मुझे समर पसंद है। ठीक है। और अम, आप अ, आपने मैं एआई से रिलेटेड पूछती हूँ कि एआई क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन। एआई एक ऐसी मशीन है जो इंसानों की तरह वो काम करना चाहती है, लेकिन हमें कमांड की ज़रूरत पड़ती है। वो इंसान नहीं है, लेकिन वो उस तरह इंसान से भी ज़्यादा फास्ट काम करती है, और हम इसे यूज़ भी कर रहे हैं। जैसे आप लोगों के बच्चों के पढ़ाई में, या फिर हम बड़े भी हो गए, कोई भी हमें मुश्किल पेश आती थी तो हम पहले गूगल के पास चले जाते थे ना, तो वहाँ पे हमें आधी नॉलेज मिलती थी और आधी नहीं मिलती थी। लेकिन अब एआई आने से हमें ये सहूलत हो गई है कि तकरीबन सवालात के जवाब हमें मिल जाते हैं। तो ये इंसानों से भी ज़्यादा तेज़ है, और मशीन ही है लेकिन तेज़ है। और मेरा दूसरा सवाल है, आपने कभी एआई टूल्स यूज़ किए हैं? हाँ, मैंने बहुत सारे एआई टूल्स यूज़ किए हैं, जैसे चैटजीपीटी, जेमिनी, कोपायलट, ग्रॉक, ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की हुई है। आप लोगों के जैसे टास्क होते हैं, स्टोरी पोस्ट बनाना, सॉन्ग क्रिएशन, कोडिंग, तो सारे मैंने भी किए हुए हैं। तो सारी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हुई है एआई टूल्स। ठीक है। और एआई के फ़ायदे और नुकसानात क्या? एआई के फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हम लोग अपने एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप प्रोजेक्ट्स बनाना हो गया तो किस तरह बनाएँ और उसमें क्या-क्या आपको इस्तेमाल में चीज़ें आती हैं, वो सारी ले लें, तो आसानी हो जाती है। पहले हमें ढूँढना पड़ता था, सोचना पड़ता था कि इसमें क्या-क्या इस्तेमाल होगा। जैसे हम एक प्रॉम्प्ट देंगे तो वो बता देगा इस प्रोजेक्ट के लिए ये सारी चीज़ें लगेंगी और इतना टाइम लगेगा, तो हम वो ले लेते हैं और आसानी हो जाती है। उसी तरह एजुकेशन में भी हो गया, अगर हमें स्पेलिंग्स की मुश्किल है या हमें इंग्लिश सीखने में मुश्किलात आ रही हैं, तो हम चैटबॉट पे गए और सीखने की कोशिश करें ना। आप लोग जैसे बनाते हैं रिव्यूज़ या सेसिमी वगैरह से, तो इस तरह हमारी लैंग्वेज भी जो है डेवलप हो जाती है। इंग्लिश ही नहीं, और दूसरी लैंग्वेजेस भी हो गए, अगर हम चाइनीज़ सीखना चाहें, अरबी सीखना चाहें,
جاپنیز سیکھنا چاہیں، کوئی بھی لینگویج اگر ہم سیکھنا چاہیں تو اے آئی چیٹ بوٹ سے ہم بہت اچھی طرح یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے نقصانات بھی ہیں، جیسے ہم نقصانات کی طرف چلے جائیں تو کوئی بھی چیز پازیٹیو وے بھی ہوتا ہے اور نگیٹیو وے بھی۔ بہت سے لوگ اسے نگیٹیو وے میں بھی لے رہے ہیں، جیسے ابھی فوٹوز وغیرہ ہو گئی، کسی کا منڈا ہے اور کسی کا گھر لگا دیا اور کچھ ویڈیو چلا دی، یا کچھ وائس کسی کی ہے اور فیس کسی اور کا ہے، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور ہم اس پر ڈپینڈ نہ ہو جائے اے آئی پر، اگر ہم اس پر ڈپینڈ ہو جائیں تو پھر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہوں، اور میرا اگلا سوال ہے، کیا آپ کو اے آئی لگتا ہے کہ زندگی آسان بناتا ہے اور کیوں؟ ہاں ضرور، زندگی کو تو آسان بنا دیا ہے آلریڈی، اتنا آسان بنا دیا ہے کہ ہم اس پر ڈپینڈ ہونے لگے ہیں، اس کے بغیر اب ہمارا گزارا نہیں، اتنا بھی ڈپینڈ نہ ہو۔ بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں ٹیچرس کے لیے اسپیشلی، اور ہر شعبے میں بھی اس نے اتنا آسان کر دیا ہے، کوئی بھی آپ پرابلم لے کر جائیں، یہاں تک کہ گھریلو خواتین کے لیے بھی اس نے آسانیاں پیدا کی ہے۔ کوکنگ کسی کو نہیں آتی تو وہ کہیں کہ مجھے نہیں آتی، اسٹارٹنگ سے سمجھاؤ تو وہ بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح، میں 10 سال کی بچی ہوں یا 5 سال کی ہوں تو آپ مجھے اس طرح سمجھا تو وہ اس طرح سمجھانے لگ جائے گا۔ لیکن اگر وہی تھوڑے بڑے بچے ہیں، مجھے اسپیلنگ سے ایررس آ رہے ہیں یا مجھے انگلش میں ایررس آ رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے ڈیولنگو ایپ ہو گیا، ریڈ الانگ ایپ ہو گیا، یہ بھی ٹولس ہی ہے اے آئی کے۔ سو تو وہ ان ٹولس کو استعمال کر کے بہت اچھا پرفارمنس دے سکتے ہیں ایجوکیشن۔ ٹھیک ہے، اور میرا اگلا سوال ہے، کیا اے آئی انسانوں کی جاب لے سکتا ہے اور کیسے؟ انسانوں کی جگہ تو نہیں لے سکتا ہے، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے، تو کچھ کام وہ کر سکتا ہے ضرور، لیکن وہ ایک پرامپٹ کا ہی محتاج ہوگا۔ اگر ہم پرامپٹ نہ دیں تو وہ کس طرح ہماری مدد کر سکے گا، اور ہم سے فاسٹ تو نہیں ہو سکے گا۔ کچھ چیزوں میں وہ ضرور فاسٹ ہے، لیکن انسان سے زیادہ تو وہ نہیں ہوگا، شاید یہ میری سوچ ہے، اور شاید ان فیوچر کوئی اور آپشن آئے، لیکن ابھی تو فی الحال انسان ہی آگے ہیں۔ سب کچھ موجود ہوتے ہوئے بھی جیسے آپ کو ویڈیو کلک کرنے میں مشکل ہو رہی تھی، تو انسان نے ہی اگر کلک کرنا ہے تو یہ ویڈیو آئے گا اور یہ ٹول اسٹارٹ ہوگا، اگر آپ نے کلک نہیں کیا تو وہ ٹول اسٹارٹ بھی نہیں ہوگا اور ہم استعمال بھی نہیں کر پائیں گے، تو ہوں، یہ ہے۔ اور میرا اگلا سوال ہے، اے آئی کے رسکس کیا ہیں؟ اے آئی کے رسک یہی ہے کہ اسے سوچ سمجھ کر استعمال کریں، اس پر ڈپینڈ نہ ہو جائیں، اور اچھے سے پازیٹیو وے میں یوز کریں، تو بزنس میں ہو چاہے گھر میں ہو ایجوکیشن میں ہو، ہر فیلڈ میں اس کا استعمال بہت آسانی ہو جائے گا اور رسک کم ہو جائے گا۔ اگر اسے نگیٹیو وے میں لیں گے، غلط استعمال کریں گے تو پھر نقصان زیادہ ہوگا۔ اور اے آئی روزمرہ کی زندگی میں کیسے یوز ہوتا ہے؟ اسی طرح جیسے پڑھائی لکھائی ہو گئی، جو ہوم ہاؤس وائفس ہے ان کے لیے ہو گیا، اور جو ویک اسٹوڈینٹس ہیں جو بالکل جیسا ہم بدھو بول دیتے ہیں بچوں کو، بدھو ہے پڑھتا نہیں لکھتا نہیں بچہ، تو ان کے لیے بھی ریگولر یوزز ہے۔ اگر وہ اسٹوری کے تھرو پڑھنا چاہے کسی کے بنا مدد کے، اور اکثر تو ٹیچرز جو بچے کمزور ویک ہوتے ہیں تو ان پہ دھیان بھی نہیں پڑتا، کیونکہ اتنے سارے بچے کے کلاس میں 30 25، تو ایک بچے کے اوپر وہ کہاں تک وقت دیں گے، ان کی بھی مجبوری ہے ٹیچرس کی بھی، تو اس میں اے آئی بہت اچھا رول ادا کرتا ہے۔ اگر بچہ چاہے یا ساتھ میں اس کے کوئی بڑے گائیڈنس ہو، پیرنٹس ہو، بڑی بہن بھائی ہو یا دوست ہو، اگر وہ چاہے کہ چلے ہمارا ساتھی ہمارا
بچہ یا ہمارا دوست جو بھی ہو وہ بھی آگے بڑھے، آگے پڑھنا لکھنا اسٹارٹ کریں، تو وہ اس میں اسٹوریز کے تھرو بھی آپ کو سمجھا سکتا ہے، یا پھر کوئی اچھے سے ویڈیوز آپ کو دکھا دے گا کہ اس میں جا کر آپ دیکھ لو اور سیکھ لو۔ جیسے آپ نے کہا میتھس کے پرابلمس جو آتے ہیں اکثر بچوں کو آتے ہیں، تو وہ جا کر پوچھیں کہ مجھے یہ پرابلم آ رہا ہے، اسے پورا پروسیس کے تھرو مجھے سمجھائے، تو وہ سمجھا دے گا اور ہمیں اس طرح آسانی ہو جائے گی۔ آپ میوٹ کریں۔ میرا اگلا سوال ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اے آئی ہمارے لیے سیف ہے؟ سیف کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی چیز سیف ہو یا نہ ہو، لیکن وہ ہمارے کتنے کارآمد آ رہی ہے یہ دیکھیں ہم۔ سیف ان سیف کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے، لیکن سیف ہی ہے کہ ہمارے ریگولر استعمال میں آ رہا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، اور کیا اے آئی اسٹوڈینٹس کی پڑھائی میں مدد کر سکتا ہے اور کیسے؟ بالکل بالکل کر سکتا ہے۔ اگر ویک اسٹوڈینٹس کو لے لیں یا پھر جو بچے بالکل ہینڈی کیپ ہوتے ہیں، جیسے وہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے، تو وہ اسکول بھی نہیں جا سکتے، کوئی ٹیوشن بھی نہیں لے سکتے، اور مالی حالات اس کے خراب ہوں تو وہ کسی کو ہائر بھی نہیں کر سکتے کہ وہ آئے اور پڑھائے، تو کچھ فری ٹولس ہے جسے لے کر بچے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو ہائر ایجوکیشن میں ہے ان کے لیے بھی بہت آسانی ہے، جتنا وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں یہ اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میرا اگلا سوال ہے اے آئی کوئی بزنس یا جاب میں کیسے مدد کرتا ہے؟ بالکل مدد کر سکتا ہے بزنس میں، جیسے کوئی انسان ہے جو بزنس کرتا ہے لیکن ہر وقت تو شاپ لگی ہوئی ہے اس کی، تو وہ ہر وقت جواب تو نہیں دے سکتا، جیسے واٹس ایپ ہو گیا اس کے اوپر بار بار میسیجز آ رہے ہیں یہ کتنے کا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کا پرائس کیا ہے اور کہاں ملے گا، آپ کی شاپ کب تک کھلی رہے گی، تو یہ سوالات بار بار آتے ہیں بزنس مینس کے، تو وہ ایک آٹومیشن لگا لے واٹس ایپ پر، تو جیسے ہی کسٹمر کال کرے گا یا میسج بھیجے گا تو وہ میسج فارورڈ آٹومیشن لگانے سے انہیں ساری معلومات مل جائے گی، اور جو کسٹمر ہے وہ پہنچ بھی جائے گا، یا پھر آن لائن کی جو سہولت ہے اسے بھی وہ استعمال کرنا اسٹارٹ کر دے گا۔ اور بہت ساری ایسی فیلڈس ہیں جہاں پر استعمال ہو رہی ہے ابھی ہے، جیسا لیب کے ہو گئی، جو ہم ٹیسٹنگ وغیرہ کراتے ہیں بلڈ سیمپلس وغیرہ، تو ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو پیشنٹ ہے اور بہت زیادہ ایج کا ہے یا پھر بہت بالکل بیمار ہے جسے لے کے جانے میں بھی ہمیں مشکل ہوتی ہے، تو ہم جسٹ ایک کال کرتے ہیں اور وہ گھر پر آ کر سارے ٹیسٹنگ لے جاتے ہیں، اور پھر ہمیں رپورٹس لانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ جسٹ ایک کلک سے ہمارے پاس فون میں پی ڈی ایف کے تھرو واٹس ایپ کے تھرو ہم ساری جانکاری آ جاتی ہے، یہ بھی ایک سہولت ہے۔ یہ سارے بزنس میں اسی طرح استعمال آ رہی ہے، ابھی جو بھی بزنسز ہے جو بھی فیلڈس ہے اس میں بہت آسانیاں ہو گئی، فیسلٹیز ہو گئی۔ میرا اگلا سوال ہے کہ سوسائٹی پر اے آئی کے برے اثرات کیا ہیں؟ سوسائٹی پر اس طرح ہے کہ جو سوسائٹی میں اکثر سوشل میڈیا جو چلانا اسٹارٹ ہو گئے ہیں، بچے ہوں بڑے ہوں چاہے بوڑھے ہوں، وہ بہت زیادہ یوز کرنے لگے ہیں، اپنی کریٹیوٹی کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اے آئی سے کریٹیوٹی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لیکن سوشل جو
کشل لوگ ہیں وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں، صرف ڈپینڈ ہو کر چند ہی چیزیں اے آئی سے یوز کر رہے ہیں، تو یہ ایک نقصان ہے۔ اور لکھنا پڑھنا بہت کم ہو گیا ہے، یہ بھی ایک نقصان ہے۔ اور اپنے آپ کو ایک روم میں بند کر کے رکھ لیے ہیں، وہ بھی ایک بڑا نقصان ہے۔ ہر وقت اسکرین کے سامنے بیٹھے رہنا، یہ بھی ایک نقصان ہے۔ جب ہمیں کام ہو تبھی اسکرین استعمال کریں۔ فزیکل جو چلنا پھرنا ہو گیا، گھومنا پھرنا ہو گیا، واکنگ ہو گئی، اپنی ہیلتھ کے حوالے سے بہت لاپرواہ ہو گئے ہیں یہ آنے سے۔ تو یہ اس کے پازیٹیو وے ہے، لیکن زیادہ تر لوگ صرف اسے اسکرول کرنے میں اور اس کو یوز کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے ہیلتھ پہ اس کا بہت زیادہ افیکٹ آ رہا ہے سوسائٹی۔ ٹھیک ہے، اور میرا اگلا سوال ہے، کیا آپ اے آئی پر کیا ہم لوگوں کو اے آئی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیوں یا کیوں نہیں؟ بھروسہ تو اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ ہر فیلڈ میں جب آسانیاں پیدا ہوں تو ہمیں ضروری ہے کہ نیو ٹیکنالوجی کو استعمال کریں۔ اگر نہ ہی کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، اسی لیے ہمیں نیو ٹیکنالوجی یوز کرنا ضروری ہے، لیکن پازیٹیو وے میں یوز کریں۔ نگیٹیوٹی تو ہر چیز میں ہوتی ہے، اس سے تھوڑا ہوشیار رہیں اور اس کو اگنور کریں۔ ٹھیک ہے، اور اب آپ ان سوالوں کا جواب جلدی دینا۔ چائے یا کافی؟ چائے۔ ٹھیک ہے، پیزا یا برگر؟ برگر۔ بریانی یا پلاؤ؟ بریانی۔ ٹھیک ہے، موبائل یا لیپ ٹاپ؟ موبائل۔ سٹی لائف یا ولیج لائف؟ ولیج لائف۔ سمر یا ونٹر؟ سمر۔ ماؤنٹینز یا بیچ؟ بیچ۔ کیٹ یا ڈاگ؟ کیٹ۔ ٹھیک ہے، مووی دیکھنا یا ڈرامہ دیکھنا پسند ہے؟ ڈرامہ۔ ٹھیک، مووی یا ڈرامہ کہا آپ نے؟ آن لائن شاپنگ یا مارکیٹ جا کے کچھ اور؟ آن لائن۔ ٹھیک، اور مارننگ یا نائٹ؟ نائٹ۔ ٹھیک، اور سویٹ فوڈ یا اسپائسی فوڈ؟ سویٹ۔ سویٹ مکس۔ بکس یا بکس یا پھر موویز؟ ابھی تو فی الحال بکس کسی نے نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ ٹھیک وقت ہے، بہت بدل ہاں، گیا ہے۔ تو موویز کے تھرو یا ویڈیوز کے تھرو جو بھی ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی میرا لاسٹ کوشچن ہے، واٹس ایپ آپ کو پسند ہے یا انسٹاگرام؟ ہے۔ واٹس ایپ۔ ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا انٹرویو۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔